ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریف اس خدا کی تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا کیا آسماں بنایا سورج بنا کے تو نے سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی رونق جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا اچھا مکان بنایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہمارے اس علاقے کے نیتا محترم، آپ کے گاؤں کے اور آپ کے سماج کے اور آپ کے دل کے دھڑکن جناب ضلع پارشد واج الدین صاحب اور جناب الحاج مکھیا نجیب الرحمان صاحب اور جناب مکھیا قمر الزمن صاحب اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے عالی جناب حضرت مولانا مفتی نصر الحق صاحب اور جناب ابرار دانش صاحب، ہمارے اس علاقے کے چہیتے اور میرے پیارے، میرے مدرسے کے ناظم محترم، ناظم تعلیمات حضرت مولانا فیاض راہی صاحب اور جناب نجیب الرحمان صاحب کا صاحبزادہ نور نظر
اور ان کے شانہ بشانہ چلنے والے جناب محمد عادل صاحب، اور میں کیوں نہیں شکریہ ادا کروں جناب مولانا عبدالحق صاحب عظیمی کا، اور یہاں کے ڈائریکٹر اور یہاں کے منتظمین کمیٹی جن کی دعوت پہ اس نعمان اختر کی حاضری ہوئی اور کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع ملا، اور یہ تمام میڈیا کے ذریعے سے جہاں اشرف صاحب ہو، حافظ لقمان صاحب ہو، اور نیر بھارتی صاحب جو بہترین خوبصورت نظامت کر رہے ہیں، اور عفان پرنوی، میں اس کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ میں 21 تاریخ کو بارسوئی جلسے میں تھا، تو وہاں کے ایک سمیتی منہاج صاحب بول رہے تھے کہ مفتی صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عفان پرنوی، مولانا فیاض راہی، ابرار دانش اور یہ جتنے بھی شاعر ہیں علاقے کا، ہم لوگ اس کو پروان چڑھائیں کہ کسی دوسرے صوبے کے شاعر آٹومیٹک آرام سے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس کو پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، مگر ہمارا خطہ اور ہمارا علاقے کے لوگ عجیب و غریب ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مہمانوں کو لہذا سنن اپنے علاقے کے گاؤں گھر کے اکابرین کو، علماء کو، حفاظ کو، مفتی کو، مقرر کو، شورا کو ہم لوگ سننا نہیں چاہتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج کی بات کر رہا ہوں کہ میں سویرے اٹھا، ارریا میٹنگ میں گیا اور وہاں سے بیگنا ایک جلسے میں گیا، ایک پروگرام میں گیا، اور وہاں سے پھر ارتیا پروگرام میں آیا، اور پھر وہ پروگرام سے آپ کے اس پروگرام میں آیا۔ تو وہاں بیگنا میں ایک مفتی مناظر صاحب اور وہ مفتی منظر صاحب وہ بول رہے تھے کہ ہم لوگ گھر کے مولوی دال برابر، گھر کے مولوی دال برابر، ہم لوگ بھی گھر کے مولوی ہیں، ہم لوگ دال برابر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان بیمار پڑ جائے اور انسان اس کو کچھ کھایا نہیں جائے تو اس انسان کو گوشت اور مچھلی نہیں کھلایا جاتا ہے، بلکہ اس مریض کو دال چاول ہی یا دال روٹی ہی کھلائی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارے بیماریوں کا علاج اسی دال اور بھات اور دال روٹی کے اندر ہی ہے۔ ہم لوگ مریض ہیں، شراب کا عادی ہم لوگ، جوئے کا عادی ہم لوگ، نشا کا عادی ہم لوگ، زنا کا عادی ہم لوگ، غلط کام کرنے کا عادی ہم لوگ، اور غلط چیزوں کا رواج ہم لوگ۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے علاقے کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں جو ہی روڈ کراس کیا، مہمان خانے میں پہنچا، میں نے دیکھا جلسے کے اندر 10-20 آدمی تھے، مگر مارکیٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اس پر بھی عورتوں کی تعداد، بچیوں کی تعداد، لڑکیوں کا تعداد، اور فیشن کر کے یہ سارے تعداد یہاں پہ موجود تھے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس قرآن کے نسبت پہ یہ جلسہ ہوا، جس تعلیم کے نسبت پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور جس ثقافتی ماحول کے لیے یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 1 سال سے 39 سال تک جو گزری، اور اس مکے کے اندر اور وہاں کے جو ماحول تھا وہ شراب خوری کا تھا، وہاں کا جو ماحول تھا زنا کاری کا تھا، وہاں کا جو ماحول تھا وہاں غلط کاموں کا تھا، اور وہاں پہ جو رواج اور وہاں کا جو ماحول تھا بچے کو زندہ درگور کرنے کا تھا، وہاں کا جو ماحول تھا کہ تھوڑی تھوڑی بات میں سالوں سال لڑنا اور جھگڑنے کا معاملہ تھا، اور وہاں کا جو معمول تھا کوئی کسی کا قدر نہیں کرتا، اور لوگ دوسرے کو تانا تشنی کرنے کے اندر رہتا تھا۔ مگر ایسے ماحول کے اندر جہاں کی شراب عام پی جا رہی تھی، زنا عام طور سے کیے جا رہے تھے، غلط چیزیں عام طور سے کی جا رہی تھی، اور لوگ زندہ
فتنہ لڑکیوں کو درگور کرنا یہ فخر سمجھتا تھا اور عام طور سے کیا جاتا تھا. لہذا ایسے وقت کے اندر، ایسے وقت کے اندر سب سے پہلی وہی اگر اترنی تھی تو شراب کی بندی اترنی تھی. سب سے پہلے جو وہی اترنی تھی وہ زنا کے بندی کی اترنی تھی. سب سے پہلے جو وہی اترنی تھی وہ جھوٹ سے بچنے کی وہی اترنی تھی. سب سے پہلے جو وہی اترنی تھی. لہذا یہ زندہ درگور لڑکیوں کے کرنے کی ممانعت کی اترنی تھی. مگر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت اگر سب سے پہلے کوئی وہی نازل فرمایا تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھنے کے بارے میں آج اگر ہماری عورتیں پڑھی ہوئی رہتی تو مارکیٹ کے اندر نہیں رہتی. جو لڑکیاں پڑھی ہوئی رہتی ہے، جو خاتون پڑھی ہوئی رہتی ہے، جس کے گھر کے اندر پڑھا ہوا ماحول رہتا ہے تو ان کی لڑکیاں لہذا بازار کے اندر نہیں جاتی ہے، فیشن کرنے نہیں جاتی ہے، عریانیت کے ساتھ نہیں جاتی ہے. لہذا وہ تہذیب کے ساتھ رہتی، تمدن کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے مٹیاری کے لوگوں، اے بگڈرہا کے لوگوں، اے سیر لنگھا کے لوگوں، اے قرب و جوار کے لوگوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ نعمان اختر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر گورنمنٹ بھی ہے، آپ کے علاقے کے اندر مکاتب چل رہا ہے، آپ کے علاقے کے اندر مدارس چل رہے ہیں. لہذا ہم نے اس مدارس کو اہمیت نہیں دیا، مکاتب کو اہمیت نہیں دیا، تعلیم گاؤں کو اہمیت نہیں دیا، کانوینٹ کو اہمیت نہیں دیا، اسکول کی اہمیت نہیں دیا. جس کی وجہ سے آج اتنے اسکول کے باوجود بھی، اتنے یہ کانوینٹ ہونے کے باوجود بھی اور اتنے مراکز ہونے کے باوجود بھی آج 10 سال کا بچہ لہذا جاہل پڑا ہوا ہے. یہ 15 سال کا لڑکا یہ ان پڑھ بنا ہوا ہے، اور یہ 15 سال کی لڑکی یہ جاہل پڑی ہوئی ہے، اور یہ 10 سال کی لڑکی ان پڑھ بنی ہوئی ہے، یہ 7 سال کی لڑکی یہ ان پڑھ بنی ہوئی ہے. اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن تو سب سے پہلے ہمیں یہ پیغام دیا اور شریعت نے سب سے پہلے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امتی پڑھی ہوئی رہے گی، لہذا میری امتی پوری دنیا کے اندر حکومت کرے گی. میری امتی پڑھی ہوئی رہے گی، اس کو پیشاب کا تمیز معلوم ہوگا. میری امتی پڑھی ہوئی رہے گی، ماں کی اوقات کو جانے گا. میری امتی پڑھی ہوئی رہے گی، باپ کی عظمت کو جانے گا. میری امتی پڑھی ہوئی رہے گی، استاذ کے قدر کو جانے گا. میری امتی پڑھی ہوئی رہے گی تو گھر کے سامان کو سلیقے سے رکھے گا، اور اگر میری امتی پڑھی ہوئی رہے گی تو وہ سلیقے کے ساتھ کسی راستے کے اندر چلے گا. اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج پڑھے ہوئے نہیں ہونے کے بنا پر لہذا عورتیں بھی بازار کے اندر گھومتی ہے، اور سڑکوں کے اندر یہ بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے، اور یہ سڑکوں کے اندر یہ بے حیائی کے ساتھ گھومتی ہے. اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ارے تبلیغ کا زمانہ ہونے کے باوجود بھی، اور یہ اللہ قال رسول کے ہونے کے باوجود بھی آج ہم نے ادارے سے محبت نہیں کیا، اور مراکز سے محبت نہیں کیا، مدارس سے محبت نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج پورے علاقے کے اندر کھلپشار ہی کھلپشار نظر آتا. اس لیے اے مسلمانوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج اسرائیل جو 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ، اور مسلمان 125 کروڑ ہے. کتنا کروڑ ہے؟ 125 کروڑ ہے. مکھیا جی، ضلع پارشد صاحب، مسلمان 125 کروڑ ہے پوری دنیا کے اندر. اور اسرائیل یہودی، یہ جو ملک اسرائیل ہے، یہودی صرف اور صرف 1 اور 1.5 کروڑ کے اندر ہے، مگر انہوں نے 100 سال تک تعلیم کے اوپر محنت کی، 100 سال تک تعلیم کے اوپر محنت کی. آج پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہی ہے، چاہے وہ مسلمان کے کنٹری ہو، چاہے وہ کسی اور کے کنٹری ہو. لہذا وہ یہودی پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تعلیم ہے. ارے موبائل انہوں نے ایجاد کیا، صابن انہوں نے ایجاد کیا، پینے کے یہ سامان انہوں نے ایجاد کیا، اور بدن میں لگانے کا یہ سامان انہوں نے ایجاد کیا.
کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تعلیم سے جڑ کر کے لہذا انہوں نے ایجاد کیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کا بھی کنٹرول اس کے ہاتھ میں، پاکستان کا بھی کنٹرول اس کے ہاتھ میں، اور امریکہ کا بھی کنٹرول اس کے ہاتھ میں، اور یہ سارے کی سارے لہذا کنٹریاں اور سارے کے سارے ملک اس کے ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تعلیم ہی تعلیم تھی، اور تعلیم ہی ہے. آج ہمارے اندر تعلیم نہیں، آج ہمارے اندر تعلیم نہیں. جس نبی کے اوپر سب سے پہلی وہی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اے میرا بندہ پڑھ اللہ کے نام کے ساتھ. اس میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ محدود کیا، اللہ کے نام کے ساتھ پہلے جوڑا. لہذا اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تیرے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو تم اس کا صحیح سے نام رکھا کیا کرو، بہتر نام رکھا کرو. یہ نہیں کہ سنیچر کے دن پیدا ہوا سنیچرا رکھا، اتوار کے دن پیدا ہوا اتواری رکھا، سوموار کے دن پیدا ہوا سومواری رکھا، اور منگل کے دن پیدا ہوا منگلا اور چنگلا رکھا. کون نام؟ منگلا چنگلا. کسی کا نام منگلا، کسی کا نام چنگلا، کسی کا نام بدھوا، کسی کا نام نکٹا، کسی کا نام گڈو، کسی کا نام منو، کسی کا نام چنی، کسی کا نام منا. کیا نام ہے بھائی؟ نام کیا بھائی؟ یہ چننا منا ننا اور یہ لڈو پڈو کیسا نام آ گیا؟ نام اگر پیارا بھی رکھتا ہے تو نانی کہتی ہے رے لڈو، یہ بیٹا لڈو ہی میں آ بیرے رہے، یہ بیٹی چنی. کیا عجیب و غریب ہے. نام اتنا بہترین رکھا گیا، اتنا بہترین نام رکھا ہوا ہے، اور اس کو بلا رہی ہے اس کی نانی. اور جو نانی بچہ جو ہی بولنے کے لیے شروع کیا تو نانی کہتی ہے کہ اے بیٹا بولے میرے نانی، اے بیٹا بولے دادی، اے بیٹا بولے ابا، اے بیٹا بولے نانی امی. افسوس ہے مسلمانوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ سکھایا کرو، اللہ کا نام سکھایا کرو. جب 7 دن کا ہو جائے لہذا تم عقیقہ کیا کرو. اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کیا کرو، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا کرو. عقیقہ کا بھوج کیا کرو، ختنہ کا نہیں، ختنہ کا نہیں. ختنہ کا بھوج کھانا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے. مسلمانوں ختنہ کا بھوج کرتے ہو اور کھاتے ہو، ناجائز کھاتے ہو، ناجائز کھاتے ہو. عقیقہ کا بھوج کرنے کے لیے کہا گیا تو عقیقہ کا بھوج نہیں. اور ضلع پارشد صاحب آپ بھی بیٹھیے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرے سماج کے اندر اتنی برائی، آج میرے سماج کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا کہ جو چیز سنت تھی لہذا اس سنت کو ختم کر کے آج بدعات والا کام ایجاد کر لیا، شرک والا کام ایجاد کر لیا، غلط چیزوں کا ایجاد کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم سے دور رہے، ادارے سے دور رہے، مکاتب سے دور رہے، مدارس سے دور رہے، اور اسکولوں سے دور رہے، جس کی وجہ سے آج غلط چیز کو ہم نے فیشن بنا لیا، غلط چیز کو ہم نے اچھا بنا لیا، غلط چیز کو ہم دعوتیں دے رہے ہیں کہ ارے میرے یہاں ختنے کا بھوج ہے، آ جا، ارے میرے خالو تو بھی آ جا، میرے سسر آپ بھی آ جائیں، میرے سالہ آپ بھی آ جائیں، ارے گاؤں کے پردھان آپ بھی آ جائیں. اور جہاں عقیقہ کرنے کی بات ہے، جہاں سنت ادا کرنے کی بات ہے، تاکہ آپ کے بچے بیمار نہ پڑے، آپ کے بچے کو صحت یابی ہو، آپ کے بچے کے اندر نکھار ہو، آپ کے بچے کو تعلیم ہو، اور آپ کے بچے کے اندر لہذا رونق بڑھے، اور یہ بچہ یہ پروان چڑھے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لہذا وہ کام کرنے کے لیے نہیں